ایک ساحل کے کنارے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اترے. دیکھا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن پکڑ کے مروڑ دی, مار ڈالا اسے. ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ خضر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو ان کے اندر تجسس ابھرا. اگر انسان بہت زیادہ ظالم ہو, اس کو پتا چلے کہ کوئی آدمی, اگر اس کو یہ گمان ہو کہ میں اپنے آپ میں بہت زیادہ اہم ہوں, اور پتا چلے کہ کوئی آدمی مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے, تو وہ اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ آخر میں پتہ لگاؤں کہ آخر آدمی ہے کون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مولا کائنات, میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے زیادہ ظالم ہے. کہتے ہیں کہ خلیج عقبہ اور بحر قلزوم کے سنگم کے پاس حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی. وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر سمندر کے بیچ سے سرنگ بنا ہوا تھا اندر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مطلب, آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب چھری مارے تو سمندر کے بیچ سے راستہ بن جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں کر سکتا ہے, قدرت رکھتا ہے. کہا جہاں پہ ملاقات ہوئی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی, وہاں پر پانی کے بیچ سے سرنگ تھا. وہاں پہ دونوں آدمی ملے, ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. سیکھنا چاہتے ہو؟ کون ہو تم؟ حضرت خضر نے پوچھا کون ہو تم؟ حضرت خضر کا یہ سوال کرنا کہ کون ہو تم, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو علم نہیں دے تو انبیاء اور رسول بھی یہ نہیں جان سکتا کہ اگلا آدمی کون ہے. پوائنٹ نقل کرنے کی ضرورت ہے. آدمی صرف واقعات بیان کر دیتے ہیں. آدمی اگر سوچے اور دیکھنا چاہے تو چھوٹے سے آئینے میں بھی اس کی صورت نظر آ جاتی ہے, لیکن اگر آدمی آنکھ کا اندھا ہو تو پوری دیوار میں اگر آئینہ چپکا دیا جائے اس کو نظر نہیں آئے گا کہ میرے چہرے پہ داغ کہاں پڑا ہوا. حضرت خضر نے کہا کہ تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ. اچھا, وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا. پتہ یہ چلا کہ اس عہد میں جیسے اگر کوئی نبی, چونکہ سرکولیشن کا اتنا دور نہیں تھا, مضبوطی نہیں تھی, آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جائے اس کو سوچنے کے لیے آدمیوں کو کرنا پڑتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوسرے علاقے میں نبی اور ایک نبی دوسرے علاقے میں ہے تو کسی نہ کسی بھی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے جو مبہد لوگ تھے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر کرتا رہتا تھا. سامنا ہو نہ ہو لیکن پتا تھا. بولا موسیٰ وہی جو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں, آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کافی جلالی پیغمبر تھے نا, کافی مطلب غصہ ور بھی تھے, نبی بھی تھے, کسی بھی غلط چیز کو دیکھے تو ان کو برداشت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا, حضرت خضر علیہ السلام نے, کہ ٹھیک ہے تم سیکھنا چاہتے ہو لیکن جن چیزوں کا علم میرے پاس ہے یا جو چیزیں تم دیکھو گے مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو اس کے لیے بہت صبر و تحمل, دھیرج, استقلال, حوصلہ, ہمت, قوت برداشت کی ضرورت ہے. کر لو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں کر لوں گا. بلا سوچ لو. بلا سوچ لیا, کر لوں گا. بلا اچھا ٹھیک ہے چلو. ایک بات یاد رکھنا, میرے ساتھ اگر جانا تو زبان کو بند کر کے رکھنا. یہ پورا واقعہ سلسلہ در سلسلہ آیت کریمہ کے ضمن میں, سورہ کہف کے ضمن میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ہیں, ایک کشتی پہ سوار ہوئے دونوں لوگ, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر. جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو حضرت خضر نے کیا کیا کہ اس کا تختہ اٹھانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یار 20 سمندر میں ہم سفر کر رہے ہیں, یہ آدمی تختہ اکھاڑ رہا ہے,
تختہ جب اکھڑ جائے گا، پانی اس میں پیوست ہو جائے گا، تب تو ہم لوگ سارے لوگوں کی لوٹیاں ڈوب جائے گی، چلے جائیں گے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا انہوں نے چپ رہنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کہاں چپنے والے آدمی، جلالی جو چیز دیکھے بول پڑے۔ بولے موسیٰ علیہ السلام ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے تجھے بولا تھا نا خاموش رہنے کے لیے۔ ارے معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا، اب دوبارہ انشاءاللہ نہیں بولوں گا۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو قوت برداشت ضروری ہے، صبر ضروری ہے۔ میں تجھ سے کہا تھا کہ اپنی زبان پہ تالا لگا کر کے رکھنا، اور تم بولنا شروع کر دیا۔ لیکن ٹھیک ہے میں تالا لگا کے رکھوں گا، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو اکھاڑ رہے ہیں، ہم لوگ تو سب ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ خاموش رہ، کہا ہے تجھے میں نے خاموش رہنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک ساحل کے کنارے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اترے، دیکھا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن پکڑ کے مروڑ دی، مار ڈالا اسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شیئن نکرا لقد جیت شیئن نکرا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ پہلے کہا تھا جب وہاں پر جب کشتی میں اکھیڑ رہے تھے تو کہا کہ لقد جیت شیئن امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری مرتبہ کہا لقد جیت شیئن نکرا، یہ آپ نے کون سی کہا؟ نکرا اور امرا میں فرق یہ ہے، یہ دونوں لفظ کے اندر دونوں حیرت کا اظہار ہے، لیکن ان دونوں لفظ میں فرق یہ ہے کہ امرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اگر نقصان کر دی گئی تو اس کی تلافی ممکن ہو، اس کو ٹھیک کیا جا سکے، لیکن نکرا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ضائع ہو گئی یا جس کو خراب برباد کر دیا گیا پھر اس کی تلافی نہ ہو۔ حضرت خضر نے کشتی کی لکڑی کو اکھیڑا تھا تو اس کا چپکایا جانا ممکن تھا، لیکن جب بچے کی گردن مروڑ دی تو اس کا زندہ ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا شیئن نکرا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ٹوکا، ارے تجھ سے میں نے کہا تھا خاموش رہنے کے لیے، پھر بول پڑے۔ بولا وہ تو ٹھیک ہے حضرت، لیکن یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا، بولا تھا چپ رہنے کے لیے۔ حیرت انگیز چیز ہو رہی ہے، کہا تھا صبر کرنے کے لیے، تم تو بول رہے۔ بولا ٹھیک ہے حضرت، یہ لاسٹ غلطی تھی، اب دوبارہ نہیں بولوں گا، چلیے ساتھ چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر پہنچے ایک بستی میں۔ بستی میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے درخواست کی کہ مجھے مہمان بنا لیجئے، بھوکا ہوں، کئی روز کا کھانا پینا نہیں کھایا، مہمان بنا لیجئے۔ بستی کے لوگوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے۔ دیوار کو جب گرتا ہوا دیکھا حضرت خضر نے فوراً گئے، سہارا دیا اور دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قدرت دی تھی کہ باضابطہ ایک مضبوط دیوار کو حضرت خضر نے کھڑا کر دیا، اور وہ بھی دیوار ایسی جو آج کی طرح سے نہیں۔ آج کل تو ایک اینٹ پہ دیوار تیار ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے کی جتنی بھی عمارتیں دیکھیں، جیسے جیسے پرانے عہد میں چلے جائیے گا ویسے ہی موٹی دیواریں آپ کو ملیں گی۔ حضرت خضر نے سہارا دیا اور فوراً اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر برداشت نہیں ہوا، بول پڑے کہ ارے حضرت، رات میں تو اس گاؤں کے لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، کھانا تک نہیں دیا، آپ نے اتنا بڑا کام خود سے کر دیا، کم سے کم اگر کرنا ہی تھا تو اس کی اجرت لے لیتے، پیسہ لے لیتے، آپ نے فری میں کیوں کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، میں نے کہا تھا نا کہ تو خاموش رہنا، چل تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، میں اپنے راستے جاؤں اور تو اپنے راستے جا۔ تجھ سے کہا تھا کہ برداشت کرنا، استقلال سے کام لینا، صبر سے کام لینا، اپنی زبان کو بند رکھنا۔ 2 مرتبہ تو میں نے معاف کر دیا، تیسری مرتبہ بھی بول پڑا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ، راستے تو الگ ہو گئے ہیں، لیکن راستے کو الگ کرنے سے پہلے 3 جو واقعات رونما ہوئے اسے بتانا تجھے ضروری ہے تاکہ تو کنفیوز نہ رہے، تیرے اندر کشمکش کی کیفیت نہ رہے کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت خضر نے بیان کرنا شروع کیا، دراصل کشتی کو میں اسی لیے اکھیڑ رہا تھا کہ وہ کشتی غریب اور مسکین قسم کے لوگوں کی تھی، اور ایک کنارے میں ایک امیر زادہ
بادشاہ اس کشتی کو لوٹنے کے چکر میں تھا. اگر میں اس کشتی کو اگر چھوڑ دیتا تو اس کشتی کو وہ لوٹ کر کے لے جاتے, اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے. اسی لیے میں نے اس ظالم کے ہاتھ لگنے سے قبل ہی اس کشتی کو خراب کر دینا چاہا, برباد کر دینا چاہا. دوسرے نمبر پر جو میں نے اس بچے کی گردن مروڑ دی, دراصل یہ بچہ آگے چل کر اپنے والدین کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتا تھا, میں نے اسی لیے کر دیا. رہی بات دیوار کی کہ میں نے سہارا دے کے کیوں کھڑا کر دیا, تو دراصل یہ جو گھر اور یہ دیوار ہے یہ 2 یا 3 بچوں کی ہے جو اس دنیا میں جس کے والدین نہیں رہے. اگر یہ دیوار گر جاتی, اس کے نیچے خزانہ دفن تھا, اگر یہ دیوار گر جاتی, میں اگر اسے سیدھا نہ کرتا, یہاں کے لوگ اتنے عجیب و غریب ہیں کہ اس پورے خزانے کو لوٹ لیتے, پورے خزانے کو لوٹ لیتے اور سبھی کے سبھی لوگ پورا خزانہ ہڑپ لیتے. اسی لیے میں نے ایسا کیا. اور سن, یہ تینوں کام جو میں نے انجام دیا ہے, یہ تینوں کام میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے انجام دیا ہے.